السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں داستان ود نعمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نعمان. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے پچھلی ویڈیو کو لائک کیا اور بہت سارے پیغامات بھیجے. اسی طرح جڑے رہیں چینل کے ساتھ اور اسے آگے بھی شیئر کریں تاکہ اچھی بات آگے پھیلانے کا صدقہ جاریہ بھی آپ کو ملے اور کیا پتہ اس بات کو آگے پہنچانے سے کسی کی زندگی میں بہتر تبدیلی آ سکے. تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف. تو یہ کہانی ایک اور سچا واقعہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث 2291 سے لیا گیا ہے. تو بات کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جسے پیسوں کی بہت شدید ضرورت تھی. وہ شخص ایک مالدار انسان کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے آپ 1000 دینار بطور قرض دے دیں اور وقت آنے پر میں یہ 1000 دینار آپ کو واپس کر دوں گا. وہ مالدار انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم کسی گواہ کو لے آؤ کہ اس کی موجودگی میں تمہیں یہ قرض دے دوں. وہ شخص جب یہ بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں کس گواہ کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے لیے اللہ کی گواہی کافی نہیں ہے؟ وہ مالدار شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن تم کچھ ضمانت مجھے دے دو. جب تم قرض واپس کرو گے تو یہ ضمانت واپس لے لینا. یہ سن کر وہ شخص پھر یہی کہتا ہے کہ کیا ہمارے لیے اللہ کی ضمانت کافی نہیں ہے؟ چنانچہ وہ مالدار انسان یہ دونوں باتیں سن کر اسے وہ 1000 دینار دے دیتا ہے. جب وہ شخص یہ قرض کے پیسے لے لیتا ہے تو وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اس شہر سے کسی دوسرے شہر چلا جاتا ہے اور دن گزرتے رہتے ہیں اور وقت قریب آتا رہتا ہے قرض کی واپسی کا. چنانچہ جیسے جیسے تاریخ قریب آتی ہے وہ مقروض شخص اپنے دل میں سوچتا ہے کہ مجھے وقت پر پہنچ کر اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے. چنانچہ وہ سفر کی نیت سے بندرگاہ پر پہنچتا ہے کہ اس زمانے میں صرف کشتیاں چلا کرتی تھیں. تو جب وہ بندرگاہ پہنچ کر دیکھتا ہے تو وہ یہ پاتا ہے کہ اس شہر جانے کے لیے کوئی بھی کشتی موجود نہیں ہے. وہ بڑا مایوس ہوتا ہے اور اگلے دن پھر آتا ہے تو وہ یہی پاتا ہے کہ وہاں پر کوئی سفر کے لیے کشتی موجود نہیں ہے. یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہتا ہے اور وہ شخص سفر کرنے کے قابل نہیں ہوتا. چنانچہ ایک دن مایوسی کی کیفیت میں وہ شخص ساحل سمندر پر کھڑا ہوتا ہے اور ایک لکڑی کا تختہ لے کر اس میں سوراخ کرتا ہے اور اس سوراخ میں وہ 1000 دینار رکھ کر اس میں ایک خط لکھتا ہے مالدار انسان کے نام پر. اور وہ یہ کہتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر کہ اے میرے رب، میں نے یہ قرض تجھے ضامن بنا کر لیا تھا. اب میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے کہ میں واپس پہنچ کر یہ قرض دے سکوں، تو یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ کہہ کر وہ شخص اس لکڑی کے تختے کو سمندر کی طرف دھکیل دیتا ہے. ادھر یہ مالدار شخص روز بندرگاہ پر آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی اس کے پیسے لے کر واپس آیا ہو، لیکن روز وہ ناکام واپس لوٹتا ہے. انہی دنوں میں ایک دن جب وہ واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو ساحل پر اسے ایک لکڑی کا تختہ ملتا ہے. جب وہ مالدار شخص اس لکڑی کے تختے کو اٹھاتا ہے تو وہ یہ سوچ کر اس تختے کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے کہ گھر جا کر آتش دان میں آگ لگانے کے لیے یہ لکڑی کام آ جائے گی. تو وہ شخص اس لکڑی کے تختے کو گھر لے جاتا ہے اور اس لکڑی کو 2 حصوں میں توڑتا ہے. جیسے ہی وہ اس حصے کو توڑتا ہے تو اس کے اندر سے اسے ایک خط اور 1000 دینار مل جاتے ہیں. تو وہ شخص وہ خط پڑھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اسے اس کے پیسے واپس مل گئے. ابھی اس طرف جو مقروض شخص تھا وہ کچھ عرصے بعد واپس اس شہر پہنچتا ہے اور شہر پہنچتے ہی وہ اس مالدار شخص کے پاس آتا ہے اور ان سے بہت معافی مانگ کر کہتا ہے کہ میں آپ کا قرض وقت پر نہیں ادا کر پایا، چنانچہ یہ آپ اپنے 1000 دینار لیجئے اور اس قرض کو ختم سمجھیے. جب وہ مالدار شخص کی بات سنتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا تم نے پہلے کبھی مجھے کوئی پیسے نہیں بھیجے؟ جس پر اس مقروض شخص کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے آپ کو کوئی پیسے نہیں بھیجے پہلے.
یہ بات سن کر وہ مالدار شخص کہتا ہے کہ آپ کا قرض اللہ نے چکا دیا ہے اور اب آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ مقروض شخص یہ بات سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو وہ مالدار شخص اسے ساری کہانی بتاتا ہے کہ کیسے اسے وہ لکڑی کا تختہ ملا اور کیسے اس نے اپنے قرض کے پیسے پا لیے۔ تو وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کہانی کا جو سبق ہم سب کو ملتا ہے وہ یہ کہ اگر انسان کوئی وعدہ کرے تو ہر ممکن کوشش کر اسے پورا کرنے کی جستجو کرے، اگرچہ اس کے پاس ظاہری اسباب موجود نہ ہوں، لیکن اگر اس کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے پلیز۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔